اب جیسے قربانی کے جانور ہیں تو قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جو شریعت نے جانوروں کی عمر رکھی ہے وہ کتنی ہے؟ آج ہم کئی باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ جانور کے کتنے دانت ہونا چاہیے تب قربانی کرنا اس کی صحیح ہے، اور کیا جانور کا دتا ہوا ہونا ضروری ہے؟ ان تمام مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلی چیز ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو جانوروں کی عمریں ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے۔ جیسے نمبر 1، اونٹ جو ہے شریعت نے اس کی عمر رکھی ہے کہ جب اونٹ 5 سال کا ہو جائے گا تب آپ اس پہ قربانی کر سکتے ہیں۔ 5 سال سے اگر اونٹ کم ہے تب آپ اس پر قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر قربانی کرنے والا قربانی کرے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 5 سال کا جب اونٹ ہو جائے گا تو اس اونٹ کے اندر 7 حصے لے کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بڑے جانوروں کے اندر 7 حصے آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت نے بھینس، گائے، بیل وغیرہ کی جو عمریں رکھی ہیں وہ 2 سال ہیں۔ اب اگر 2 سال کے جانور آپ جیسے بھینس لے رہے ہیں، بھینسا لے رہے ہیں، تو ان میں آپ کو 2 سال کی عمر دیکھنی ہے۔ اگر 2 سال کی کوئی آپ نے بھینس لی ہے یا بھینسا لیا ہے تو اس صورت میں اس پر آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے کم ہے تب قربانی نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے، دوسری چیز میں بھی آپ 7 حصے لے سکتے ہیں، اونٹ میں اور گائے، بھینس، بیل وغیرہ میں 7 حصے آپ کر سکتے ہیں قربانی کے۔ اب رہی بھیڑ، دمبا، بکری، تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فقہا نے لکھا ہے بھیڑ اور دمبا جو ہے اگر اس کا 6 ماہ کا بچہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہو کہ یہ سال بھر کا ہوگا، یعنی 6 مہینے کا بچہ اتنا تگڑا، تندرست ہو، موٹا، تازہ ہو کہ اگر کھڑا ہو اور دیکھنے والا دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں یہ سال بھر کا ہوگا، تو اس صورت میں اس کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گی۔ اور ویسے اس کی جو عمر رکھی گئی ہے وہ 1 سال عمر ہے، اگر 1 سال سے کم ہے تب قربانی نہیں کر سکتے۔ اب 6 مہینے کا بچہ ہے، اگر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ارے یار سال بھر کا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس پہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو قربانی کے جانوروں کی عمریں ہو گئیں۔ دوسری چیز ہم یہ جانیں گے کہ 2 دانت والا یا 4 دانت والا جانور افضل ہے یا کون سا جانور ہمیں خریدنا چاہیے۔ جانور جو ہم لے رہے ہیں کیا اس کا دتا ہوا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو شریعت میں جانور کا دتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جانور دتا ہوا ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ لوگوں کے تجربے کے حساب سے لوگوں نے آسانی کری۔ لوگ سوچتے ہیں کہ 2 دانت نکل آئے تو اب اس کی عمر جو ہے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے دانت نہیں نکلتے ہیں، اور بعض جانور عمر سے پہلے ہی دانت ان کے آ جاتے ہیں لیکن ان کی عمریں جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ جانور خریدیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اگر 2 دانت ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی 2 سال سے کم ہے یا 1 سال سے کم ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک بھینس لے رہے ہیں اور اس کی عمر شریعت نے کیسا رکھی ہے؟ 2 سال رکھی ہے، لیکن جس سے آپ جانور خرید رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 سال سے بھی کم ہے لیکن اس کے دانت آ گئے ہیں، تب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ آپ 2 سال جب پورے ہو جائیں گے تب اس کی قربانی کریں گے۔ اب اگر جانور بیچنے والا جانور بیچ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے، اگرچہ اس کے 2 دانت نہیں آئے ہیں یا دتا ہوا نہیں ہے، تب اس صورت میں آپ قربانی کے لیے اس کو خرید سکتے ہیں اور اس کی قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہوگی۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر یہ دیکھنی پڑے گی آپ کو کہ اگر کوئی ایسا فراڈ کرتا ہے جو کم عمر کے جانوروں کو زیادہ عمر کا بتا کر بیچتا ہے قربانی کے دنوں میں، تو اس سے آپ جانور نہ خریدیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے منافع کے لیے آپ کو کم عمر والا جانور زیادہ عمر بتا کر کے دے دے۔ اچھا، 2 دانت اور 4 دانت کا جو معاملہ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جس جانور کے 2 دانت ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 4 دانت والا جانور خریدیں، کیونکہ 4 دانت والے جانور میں پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے جو مسائل ہیں
ان کو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ اونٹ کی عمر کتنی ہونی ہے، گائے بھینس بیل وغیرہ کی عمر کتنی ہوتی ہے، اور بکرا بکری دمبے کی عمر کتنی ہوتی ہے بھیڑ کی، اور دتا ہوا ہونا نہ دتا ہوا ہونا، یہ تمام باتیں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ واللہ تعالی